الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الواصلین والتابعین لہم بالاحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، مفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غمگسار بے کساں، امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حریم ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، درس قرآن و حدیث کی نشست مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی 4-5 سال سے غالباً یہ ہماری جاری ہے، اور مختلف موضوعات پر ہم اس میں گفتگو سن چکے ہیں. آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ ہم شروع کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بخشے اور یہ موقع فراہم کرے کہ جو قرآن ہم نے الحمد سے آج شروع کیا ہے یہ والناس تک بخیر و عافیت ہمیں پہنچائے. آپ لوگوں سے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرا ساتھ دینا ہے، اور جس طرح سبق یاد کر کے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اسی طرح وہ سبق آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ پہلی بات تو ہے جو سنیں وہ یاد رہے، اور دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں اچھے خاصے سمجھدار لوگ آپ تشریف فرما ہیں، کلاس میں اگر ناغہ ہو جائے تو بندہ کافی سارا پیچھے چلا جاتا ہے. بلکہ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ فرماتے تھے کہ بندہ اگر ایک چھٹی کلاس سے کرتا ہے نا تو وہ 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ریگولرلی ہر ماہ 1 گھنٹہ اس کام کے لیے نکالیے گا. دوسری ڈیوٹی جس طرح پہلی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، دوسری میں بھی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں. میں اور آپ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ جو قرآن کا درس ہم سنیں گے اس درس کو ہم اپنی زندگیوں پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید کے
خالی اردو ترجمہ کو پڑھ لینا اور پھر اس بیس پر اپنے نظریات کو قائم کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے موتی وہی چنتا ہے جو اس کی گہرائیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اردو تراجم آپ کو مارکیٹ میں بثیرے ملیں گے، ہر مسلک کے، ہر فقہ کے ملیں گے، ہر بندے نے اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن فہمی اور قرآن مجید لوگوں تک اس کی حقیقی روح کو پہنچانا وہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اکثر جو مترجمین حضرات ہیں جو قرآن پاک کا اردو ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اردو کے ماحول میں ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں اردو تراجم ہی زیادہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیہ کریمہ ہے، پہلے قرآن پاک کے الفاظ ہیں جن پر ہماری نظر پڑتی ہے۔ اس کا ترجمہ کئی سارے ترجمہ کرنے والوں نے کیا اور سارے ترجمہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور سمجھتے آئے ہیں کہ ایسے ہی بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پر وہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو اگر کھولو گے اور آنکھوں کے اندر خاک مدینہ کا سرما لگا کے اس کو پڑھو گے تو قرآن اپنا گھونگھٹ اٹھا کے اپنا حقیقی دیدار تمہیں تب کروائے گا۔ لیکن اگر مدینہ شریف کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ادھر کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی دعویٰ ہے قرآن فہمی کا، قرآن سمجھنے کا، عالم ہونے کا، محدث مفسر ہونے کا، تو پھر الفاظ تک رہو گے اور وہاں تک بھی رسائی اس حد تک نہیں ہو سکے گی جو حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے۔ اب سارے مترجمین ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب بسم اللہ شریف پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کا نام پہلے آئے۔ ہر کام سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی جائز کام جس کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور اگر جائز کام کو بغیر بسم اللہ کے آپ کریں گے تو وہ برکت سے خالی ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے، یا ویسے نیکی کی نیت سے ہم باوضو رہنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اور وضو کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے بغیر بسم اللہ کے تو وضو ہو جائے گا، لیکن جو اعضاء آپ نے دھوئے ہیں برکت انہی کو حاصل ہوگی۔ بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کیا ہے، وضو ہو جائے گا، پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن برکت جو پہنچے گی وہ انہی اعضاء کو پہنچے گی جن کو وضو میں دھویا گیا ہے یا سر کا مسح کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وضو کرنے سے پہلے بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو دھوئے تو اس نے چند اعضاء ہیں، لیکن اللہ رب العزت برکت سارے بدن کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہر جائز کام سے پہلے رب کا نام لے لینا، اس نام کی برکتیں اتنی حاصل ہوتی ہیں۔ اب ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ یہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب ان الفاظ کی سیکوینس پر غور کیجئے، شروع کہاں پہ ہے، کرتا کہاں پہ ہے، ہوں کہاں پہ ہے، اور رب کا نام کون سے درجے پہ جا کے کھڑا ہوا ہے؟ رب کا نام، اللہ کا نام، وہ کون سے نمبر پہ چلا گیا ہے؟ اب شروع کرتا ہوں، یہاں پر اگر ہم وقف کر لیں، یہاں پر رک جائیں تو شروع کرتا ہوں، شروع تو میں نے کر دیا۔ اب جس کو عربی بولنی نہیں آتی، جس کو بسم اللہ شریف پڑھنی نہیں آتی، اس نے جب رب کا نام لینا ہے اور وہ ان الفاظ میں لے رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں، تو سٹارٹ تو اس نے لے لیا، شروع تو کر دیا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت، وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ذہن میں رکھ کر اب ترجمہ سنیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان
رحمت اللہ علیہ نے جب اسی بسم اللہ شریف کا ترجمہ شروع کیا تو آپ نے باقی مترجمین کی طرح اسی سیکوینس میں نہیں کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بلکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو حقیقی روح ہے اس کو امت تک پہنچایا اور فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اسم جلالت اس کو پہلے ذکر کیا جہاں جس مقام پر اس کو ہونا چاہیے۔ جب زباں پر آ گیا اللہ تو برکت حاصل ہو گئی۔ اب بعد میں کہو کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فقط ایک پہلی جو لائن ہے اس کے ترجمہ میں اتنے راز پوشیدہ ہیں تو باقی سارے قرآن میں کیا پوشیدہ ہے؟ تو اس لیے خالی اردو تراجم پڑھنے سے وہ قرآن کی حقیقی روح تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید شروع کرتے ہوئے بہت سارے لوگ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کی تشریح رکھتے ہیں۔ جب درس قرآن دیتے ہیں، تفسیر پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النحل میں 14واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن مجید کی قرات شروع کرو، اس کی تلاوت شروع کرو تو اللہ رب العزت کی پناہ شیطان مردود سے مانگ لیا کرو۔ اب جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورۃ النمل کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ العزیز بسم اللہ کا ترجمہ اور تشریح وہاں پر پڑھ لیں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ کریمہ پڑھی ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے الگ الگ سے علوم موجود ہیں۔ یہ حرف کون سا ہے، یہ یہاں کیسے آیا ہے، اس کا یہاں پر درجہ کون سا ہے، جب یہ حروف ملے ہیں یہ ایک لفظ بن گیا ہے، اب یہ لفظ یہاں پر آئے گا، اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا، اس پر اعراب کون سا آئے گا، اور پھر یہ الفاظ جب ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں اور وہ آیت کی تسبیح بنتی ہے تو پھر اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کو نام کیا دینا ہے، اس سارے کے لیے الگ علوم باقاعدہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کے ماہرین پھر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد امت کو بتاتے ہیں کہ یہاں جو زبر پڑھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہاں جو زیر پڑھی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر جو پیش آئی ہے وہ اس علت کی وجہ سے آئی ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ حروف، قرآن مجید کے یہ الفاظ، یہ ایسے ہی نہیں کہ بس عربی کے الفاظ ہیں اور ہم نے پڑھ لیے اور اس کا ترجمہ کر لیا، نہیں، اس کے اندر علوم کا خزانہ چھپا ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک یوٹیوبر نے فارن میں بیٹھ کر ایک بات کی تھی اور قرآن پاک کی سورہ علق میں سے ایک لفظ اس نے بولا تھا اور قرآن مجید کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، اور سرکار علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو چونکہ آپ امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ غلطی رہ گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کو ہم عربی قاعدوں کے مطابق نہیں پرکھتے، قرآن مجید کو ہم عربی قاعدوں کے سٹینڈرڈ پہ رکھ کر اس کا معیار نہیں جانچتے، بلکہ جو قواعد ہیں دنیا کے اندر عربی کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن مجید کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جو قواعد ہیں عربی کو سمجھنے کے لیے، جس کو صرف و نحو کہتے ہیں، صرف و نحو، صرف کہتے ہیں اس علم کو جس کے ذریعے الفاظ بنائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے لفظ بنائے جاتے ہیں، اس علم کو کہتے ہیں صرف کا علم۔ اور نحو کا علم کون سا ہے کہ ان الفاظ کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے، اس کو نحو کا علم کہتے ہیں۔ تو
تو یہ جو صرف و نحو کے علوم ہیں، ان کے جو قواعد ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ کر اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس نے اس آیت میں اس لفظ کو ایسے بیان فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ایسے بیان کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عربی کے 2-4 رسالے پڑھ لیے اور پھر اس بیس پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مجید میں غلطیاں ہیں، یہ اس یوٹیوبر کی غلطی ہے، اس کو سمجھ نہیں لگی۔ قرآن مجید ہر قسم کی لفظی، معنوی، ہر قسم کی غلطی سے اللہ رب العزت نے پاک نازل فرمایا۔ اب یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کچھ قرآن مکی ہے اور کچھ قرآن مدنی ہے۔ جو مکہ میں نازل ہوا ہجرت سے پہلے اس قرآن کو مکی قرآن کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوا اس قرآن کو مدنی قرآن کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ مطلب یہ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے 2 دفعہ نازل فرمائی ہے۔ اب اس سورت کے کئی نام ہیں، جب میں انشاءاللہ وللضالین پہ پہنچوں گا تو میں اس کے سارے ناموں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور زیادہ ناموں کے اندر کیا برکت ہے، زیادہ ناموں میں کیا فائدے ہیں، وہ سارا انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج آپ کے سامنے اس کے فقط 2 نام رکھتا ہوں۔ پہلا مشہور جو آپ جانتے ہیں، الفاتحہ۔ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی، افتتاح کرنے والی۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو اس کے پہلے پیج پر ہی رب تعالیٰ کا جو نور رب تعالیٰ کا ہماری آنکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اب ایک نام ہے اس کا تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ مطلب اس کا یہ ہے سوال کرنا سیکھنا، مانگنا سیکھنا۔ رب تعالیٰ سے کیسے سوال کرنا ہے وہ بھی ہمیں یہی سورہ فاتحہ سکھاتی ہے۔ اس کی جو آیات ہیں 7 آیات ہیں، اللہ رب العزت نے ان میں یہ طریقہ کار ہمیں سکھایا کہ جب کسی کے پاس جانا ہے، کسی داتا کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنا سوال اس کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار جو تمہارا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس ذات کی، اس داتا کی تعریف کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے ان 3 آیات کے اندر اپنی شان بیان فرمائی ہے، اپنے جو اوصاف ہیں، اپنی جو صفتیں ہیں رب تعالیٰ نے وہ ذکر فرمائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے مانگا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ جس سے سوال کرنا ہے، جس سے مانگنا ہے، جب سائل مانگنے والا اس کی تعریف کرتا ہے تو تعریف سے اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل میں خوشی آتی ہے تو مانگنے والے کو داتا عطا فرما دیتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگلی آیت کون سی ہے؟ یہ تھوڑی سی آپ کو چیزیں بور لگیں گی کیونکہ کتابی تھوڑی سی چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز آپ اگر توجہ کریں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، چلو باقی قرآن تو جو ہے وہ جہاں سے ہمیں آسان لگے حکم یہ ہے کہ وہاں سے پڑھ لو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، لیکن فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھنی ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ سورہ فاتحہ سیکھنے کے بعد ہم جو شکوہ کرتے ہیں نا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خیالات منتشر ہوتے ہیں، کبھی جناب فصلوں میں گھوم رہے ہیں تو کبھی دکان کا حساب کر رہے ہیں تو کبھی کہیں کھڑے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہیں، جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اگر نماز میں کھڑے ہو کر تھوڑا سا بھی دھیان ہم اس طرف دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے گا، کیونکہ ہم نے قرآن سیکھ لیا ہے۔ خالی وہ طوطے کی طرح ہم الفاظ نہیں دہرا رہے،
ہم نے اب سیکھ لیا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے کیا خطاب فرما رہا ہے، اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جب تعریف ہو چکی، اس کے بعد کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے در پر کھڑے ہو، جس کے دروازے پر گئے کھڑے ہو، جس کا جناب دروازہ کھٹکھٹا کر سوال کرنے لگے ہو، تعریف اس کی ہو گئی ہے، اس کی شان، مقام و مرتبہ وہ تم نے بیان کر دیا ہے، اب اس ذات کے ساتھ، اس داتا کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کا اظہار کرو۔ یہ نہیں کہ میں ایسے ہی جناب منہ اٹھا کے آ گیا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں جناب ایسے ہی تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں، تمہارا اور میرا کوئی خاص تعلق بھی ہے، اس تعلق کا اظہار کرو۔ جب یہ دو باتیں ہو چکی تو اس کے بعد فرمایا اب کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا جب اس کی تعریف بھی ہو چکی، مقام و مرتبے والا ہے، شان و عظمت والا ہے، یہ سارا کچھ بیان ہو چکا، اب اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کا اظہار بھی کر چکے، اب اپنا سوال اس کے سامنے رکھو۔ اس کا نام کیا بنا؟ سورہ فاتحہ کا۔ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں نا، تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، کیا نام ہے اس کا؟ تعلیم المسئلہ، کہ ہم نے اس سے سوال کرنا سیکھا ہے، ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے گھر سے مسجد آنا ہے، یہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس داتا سے، اس مالک حقیقی سے، اس خالق سے، اس رازق سے، اس دینے والے سے، اس اللہ الصمد سے ہم نے سوال کرنا ہے، ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، تو ہمیں اس کا طریقہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے مانگنا ہے اس سے۔ تو سورہ فاتحہ نے جو پہلی بات ہمیں سکھائی وہ یہ سکھائی کہ مانگنا کیسے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث کے راوی حضرت، آج کیوں اتنے ناراض بیٹھے ہیں آپ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھی مسجد نبوی شریف میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک کونے میں تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعا مانگنا شروع کی، اب یہ تعلیم مصطفیٰ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ ہم نے بارگاہ مصطفیٰ سے سیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا مانگنا شروع کی۔ دعا شروع ایسے کی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے اس رب کی حمد کی، پھر اس کے بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد اپنا سوال کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی یہ آواز ٹکرائی۔ جب اس انداز کو آپ نے دیکھا اور سنا کہ حضرت ابو ہریرہ اس انداز میں دعا مانگ رہے ہیں، تو وہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر کہا کہ ابو ہریرہ مانگ مانگ، اب رب سے جو مانگے گا وہ ضرور ملے گا۔ کیوں کہ انداز وہ آ گیا، طریقہ وہ اختیار کر لیا جو طریقہ رب چاہتا ہے، جو طریقہ رب نے سکھایا ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات عرض کروں، ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا کیوں مانتے ہیں؟ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا کیوں مانتے ہیں؟ ایک صحابی غالباً حضرت فاروق اعظم تھے یا کوئی اور، مجھے نام اب کنفرم نہیں ہے، وہ اٹھے کہ جلدی جلدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچا دوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا دعا مانگنے کا انداز سنا ہے، اور اس کے بعد گارنٹی دی ہے کہ ابو ہریرہ اب مانگ ضرور ملے گا۔ میں جا کر یہ خبر ابو ہریرہ کو سب سے پہلے سنا دیتا ہوں، خوشی کی خبر ہے، اچھی خبر ہے، اپنے بھائی کے کانوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر جب بات حضرت ابو ہریرہ کو بتائی تو آگے سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے تجھ سے پہلے بتا کر گیا۔ مطلب کوئی نیکی کا کام
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام السباق رکھا ہوا تھا۔ السباق، سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے نیکی کا جو بھی کام ہوتا ہم دیکھتے ابو بکر صدیق وہاں سب سے پہلے موجود ہوتے۔ چونکہ یہ بھی ایک خیر کا کام تھا، بھائی کو خوشخبری دینی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس کام میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کروائی۔ تو کیا سورہ فاتحہ نے ہمیں سکھایا؟ سوال مانگنا، سوال کرنا، کوئی اپنی حاجت طلب کرنا۔ اب رب تعالیٰ، اب ہم ان الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس پر مفسرین نے پوری باس فرمائی کہ الحمدللہ میں الف لام یہ الگ ہے، حمد ہا میم دال یہ الگ ہے، للہ میں لام الگ ہے، اس میں جلالت اللہ وہ الگ ہے، رب الگ ہے، اور پھر اس میں الف لام الگ ہے لام، اور پھر اس میں عالمین وہ الگ ہے۔ مطلب ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر مفسرین نے باس فرمائی۔ ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ الحمدللہ میں اس کو مکمل کر لوں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس پہ ہمارا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا، کیونکہ رب تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں، پھر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ آج الحمد سے شروع ہو رہا ہے اور 6000 سے زائد آیات ہیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم مولوی صاحب لگائیں گے، تو سالوں کے سالوں گئے ہمارے۔ انشاءاللہ ہم جلدی سفر طے کریں گے، ہونا اسی کی توفیق سے ہے۔ آپ دعا فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ۔ اب میں الف لام کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے لفظ حمد پہ بات کرتے ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ ہا میم اور دال۔ ہا میم اور دال 3 حروف ہیں۔ انہی 3 حروف سے ایک اور لفظ بنتا ہے۔ حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف۔ حمد کا لغوی معنی کیا ہے؟ تعریف۔ انہی 3 حروف سے ایک اور لفظ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں مدحہ۔ میم، دال اور ہا۔ حمد میں کیا ہے؟ ہا میم اور دال۔ مدحہ میں کیا ہے؟ میم دال اور ہا۔ اب یہ اللہ رب العزت کی زبان کا کمال ہے، اللہ رب العزت کے کلام کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کا کمال ہے، یہ اہل جنت کی زبان کا کمال ہے، یہ عربی کا کمال ہے کہ تھوڑے سے حروف ادھر ادھر ہوئے ہیں اور معنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ مثلا حمد تعریف، مدحہ تعریف۔ حمد کس کی تعریف؟ مدحہ کس کی تعریف؟ جب دونوں ہی الفاظ جو ہیں، دونوں لفظ جو ہیں، حمد بھی اور مدحہ بھی، دونوں کا مطلب تعریف ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، تو حمد کس کی تعریف اور مدحہ کس کی تعریف؟ اس پر مفسرین نے پوری باس فرمائی۔ میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں کن مشکلوں میں پھنس گئے ہیں۔ حمد، یہ تعریف اس ذات کی ہوتی ہے، حمد اس ذات کی تعریف ہوتی ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہوئے دل کے اندر کوئی لالچ نہ ہو۔ پہلی بات، حمد اس ذات کی تعریف ہوتی ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے دل کے اندر کوئی لالچ نہ ہو، اور دل کا گوشہ گوشہ، بدن کا انگ انگ وہ اس ذات کے احترام سے بھرا ہوا ہو
اور انسان کا سارا وجود وہ اس ذات کا مرہون منت ہو، چاہے اس ذات کی طرف سے کچھ احسان ہو یا نہ ہو، اس ذات کی جب تعریف کی جائے جس سے کچھ لالچ نہیں ہے، جس سے جناب وہ نفرت کا تو پہلو ہو ہی نہیں سکتا، جس سے بدن کا انگ انگ محبت سے بھرا ہوا ہے، جب اس ذات کی ہم تعریف کہتے ہیں تو عربی میں اس ذات کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ صاحب نظر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بندہ اس ذات کی تعریف کر رہا ہے جو تعریفوں کے لائق ہے، جب اس ذات کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے جس کی محبت سے انسان کا سینہ لبریز ہے، جب اس ذات کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو اہل نظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے دل میں اس کا بال بال اس ذات کے احترام سے بھرا ہوا ہے۔ تو حمد پھر کس کی تعریف بنی؟ حمد اس ذات کی تعریف بنی جو ہمیں دے تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، جو ہمیں نہ دے تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، ہم پر کوئی احسان اس کا ہو تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، ہم پر اس کا احسان نہ بھی ہو تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے۔ ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا، بیمار تھا اور بیماری نے اس کو اتنا گھیرا، اس کا بدن جو ہے وہ سارے کا سارا وہ کیڑوں سے بھر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم بھی انسانوں کے ماحول میں رہتے ہیں، انسان اچھا خاصا ہو تو 100 دوست بن جاتے ہیں، اور بیماری گھیر لے تو گھر والے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کسی کی خدمت کر لے۔ اب وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ نہ اس کے پاس کوئی گھر تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اور پراپرٹی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جگہ پر وہ پڑا رہتا اور وہاں بیماری نے اس کو گھیرا ہوا تھا، بدن کے انگ انگ پہ ایک ایک جگہ پہ انچ انچ پہ کیڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اس حالت میں بھی اگر کوئی تھوڑا سا کان لگاتا تو اس کی زبان سے جاری ہوتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اس کی زبان سے جاری ہوتا۔ ایک دن ایک شخص کو تجسس ہوا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، نہ تیرے پاس صحت ہے، نہ تیرے پاس دولت ہے، نہ تیرے پاس کوئی در ہے، نہ تیرے پاس کوئی گھر ہے، نہ تیرے پاس کوئی رشتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بدن بھی تیرا سلامت نہیں ہے، پھر اس کے بعد تیری زبان پر جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہر وقت تو ورد کرتا رہتا ہے۔ اس نے ہمت کر کے ناک پر کپڑا رکھ کے قریب اس کے گیا اور اس سے یہ سوال کیا، تو وہ جو بیمار شخص تھا اس نے اس کو جواب دیا، اس نے کہا کہ میرے پاس در بھی نہیں، میرے پاس گھر بھی نہیں، میرے پاس کوئی رشتہ بھی نہیں، میرے پاس دولت بھی نہیں، میرے پاس صحت بھی نہیں، لیکن کیا اس مالک کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے کلمے کی دولت تو نصیب کی ہوئی ہے؟ کلمے کی دولت تو اس نے نصیب کی ہوئی۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس رب تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تم پر کہ اگر تم ان کا حساب کرنے بیٹھ جاؤ نا تو ان کو گن نہ سکو۔ اس لیے سورہ رحمان کے اندر وہ بار تکرار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب جو اہل لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بات میں تکرار جب آ جاتا ہے، ایک ہی بات جب بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اچھی گفتگو کے حسن کے خلاف ہے۔ مثلا میں ایک بات بار بار کرتا ہوں، آپ کہیں گے ایک دفعہ بات ہو گئی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اور جان چھٹو بھی صحیح۔ اچھی گفتگو کے بار بار ایک بات کرنا وہ اس کے حسن کو خراب کر دیتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا سورہ رحمان کے اندر بار بار ذکر فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، زمانے کے ظلم تمہیں زیر کر دے اور کوئی نعمت تمہارے بقول تمہارے دامن میں نہ بھی ہو، پھر بھی میں رب اس قابل ہوں کہ میری حمد اس وقت بھی کی جائے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ۔ اب دوسرا لفظ میں نے کیا بولا تھا؟ تعریف کا مدحہ، حمد کے ہی حروف سے بنا ہوا مدحہ۔
اس کا مطلب بھی تعریف، اور یہ تعریف اس وقت ہوتی ہے جب مخلوق میں سے کسی کے ساتھ ہمیں لالچ پڑ جاتا ہے، ہم اس کی مدح کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حمد تو یہ ہے کہ ساری زندگی اگر ہم اس کی تعریفیں کرتے رہیں، ساری زندگی چن چن کر الفاظ لائیں اور اس رب کی حمد کریں، پھر بھی اس کی حمد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن مدح اس پر بھی صادق آ جاتی ہے جس بندے کی ہم ایک دفعہ لفظوں کے اندر تعریف کر دیں تو مدح کا لفظ اس پر بھی صادق آ جاتا ہے۔ ماں باپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بھائی بہنوں کا بھی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے ان کو فطری ہم سے، اور اس بیس پر ماں باپ ہم پر شفقت فرماتے ہیں، ہمارے لیے گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، سکھ چین اپنا قربان کر کے ہمیں راحت پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کس کی طرف سے آتا ہے؟ یہ سب کچھ اسی ذات کی طرف سے آتا ہے۔ ماں ہو دل میں شفقت اولاد کے لیے نہ پیدا فرمائے، وہ باپ ہو، آپ دیکھتے ہیں ماحول میں کئی دفعہ ایسے کیسز ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ جناب باپ ہے، 3 بیٹے ہیں، اس نے ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام لگا دی ہے، سب کچھ ایک بیٹے کو دے دیا ہے، 2 کو محروم کر دیا ہے۔ اب یہ اس کے دل میں محبت اس بیٹے کی کس نے ڈالی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ساری مخلوقات کے جو دل ہیں وہ رب تعالیٰ کی ان 2 انگلیوں میں ہیں۔ ساری مخلوق کے، سارے انسانوں کے جو دل ہیں وہ اللہ رب العزت کی ان 2 انگلیوں میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، میں سنت ادا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اشارہ فرمایا اللہ رب العزت کی اس کی شان کے مطابق ان 2 انگلیوں میں ہے، جس طرف وہ جس کا دل چاہے ادھر پھیر دیتا ہے، جس طرف وہ چاہے اس طرف اس انسان کا دل پھیر دیتا ہے۔ اب ماں اگر ہم سے محبت کرتی ہے تو اس کی جب ہم تعریف کریں گے تو مدح بولیں گے، باپ اگر ہم سے محبت کرتا ہے اس کی جب ہم تعریف کرنا چاہیں مدح بولیں گے، اگر بھائی ہم سے محبت کرتا ہے اس کی جب ہم تعریف کریں گے مدح کا لفظ بولیں گے، اگر دوست یار ہم سے پیار کرتے ہیں ان کی جب ہم تعریف کریں گے عربی کے اندر مدح بولیں گے۔ لیکن یہ ساری تعریفیں ان کو توفیق دی ہے تو اللہ رب العزت نے دی ہے، تو اس کا مطلب یہ بنا کہ مدح بھی جس کی ہونی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہونی ہے، اور انہوں نے جو محبت ہم سے کرنی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہونی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حقیقی معنوں میں اگر ساری تعریفوں کے لائق ہے تو فقط رب کی ذات ہے۔ اب واپس تھوڑا سا پلٹی ہے، کہاں سے آیت شروع ہوئی تھی؟ الحمد۔ یہ جو الف لام ہے، یہ جو الف لام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ انگریزی سے واقف ہیں تو اس طرف چلتے ہیں۔ انگریزی کا ایک آرٹیکل ہے THE، جس کو دی بھی پڑھتے ہیں دا بھی پڑھتے ہیں، THE آرٹیکل اس کو کہتے ہیں۔ اب انگریزی والے یہ کہتے ہیں دونوں طرح پڑھنا، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ کیوں استاد جی؟ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ ویسے ہمارے ایک بزرگ تھے، یہ مزاح کے لیے بات کرنے چاہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے یہ انگریزوں کی زبان ہے اور اس کو جتنا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیا کریں۔ دیکھو اہل جنت کی جو زبان ہے وہ تو عربی ہے نا، یہ ایک لینگویج ہے دنیا میں رہنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ علوم اس زبان میں ہے۔ اب تو خیر وہ بہت پھیل چکی ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ تو کفر سے نیچے کا فتویٰ ہی نہیں لگاتے نا، انگلش سیکھنے والے نعوذ باللہ فارغ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایک زبان ہے اور اس کا سیکھنا جائز ہے۔ وہ ویسے بزرگ فرماتے تھے کہ انگریزوں کی زبان ہے تو جتنا اس کو بگاڑ سکتے ہیں اتنا بگاڑ لیا کریں۔ خیر بات کر رہا تھا THE کی۔ اب جس کامن ناؤن کے ساتھ، جس اسم نکرہ کے ساتھ یہ THE لگتا ہے اس کو پھر وہ نکرہ نہیں رہنے دیتا، اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ مثلا یہ جس پہ میں بیٹھا ہوں کیا ہے؟ یہ چیئر ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر دی لگا دیں
تو پھر یہ عام چیئر نہیں رہے گی، یہ وہ چیئر، وہ کرسی بن جائے گی جس پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے اور آئیے الف لام کی طرف۔ الف لام عربی کے اندر جس شے پر لگتا ہے اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ اب لگا حمد پر، حمد پہلے ہی خاص ہے اس ذات کے لیے، حمد پہلے ہی عام لفظ نہیں ہے، وہ خاص ہے رب تعالیٰ کی تعریف کے لیے، پھر اس پر الف لام لگانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق بتانا چاہتا ہے کہ جتنے خاص الفاظ تم چن کر لائے ہو میری تعریف کے لیے، میری شان اس سے بھی برا البرا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی خاص الخاص تعریف تمہیں ملتی ہے تو وہ فقط میں اللہ رب العزت کی بھی ملتی ہے۔ اب میں ایک دو باتیں اور عرض کر کے تو لفظ اللہ کی طرف اور الحمدللہ کن جگہوں پر کہنا وہ عرض کرتا ہوں۔ تعریف، حمد، مدحہ، دنیا میں ہم رہتے ہیں، مختلف لوگ مختلف لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بعض اوقات تعریف اس لیے کی جاتی ہے کہ سامنے والا بدلے میں میری تعریف کرے گا۔ میں فاروقی صاحب کی تعریف کرتا ہوں تو مجھے یہ لالچ ہوگا کہ فاروقی صاحب میری تعریف کریں گے۔ بعض اوقات بندہ اس لیے تعریف کرتا ہے کہ فلاں کے دل میں اللہ نہ کرے میرے متعلق کوئی بغض ہے، کوئی خیالات اچھے نہیں ہیں، جب میں اس کی تعریف کروں گا تو اس کا دل میرے لیے صاف ہو جائے گا اور وہ میری تعریف کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہاں پر پہلی بات میں تعریف کا لالچ ہے، دوسری بات میں اس کے دل سے اپنے لیے غلط خیالات کو مٹانے کا لالچ ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اکڑ مزاج ہوتا ہے، اس کو غرور اور تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے متعلق خیالات اس کے کچھ اور ہوتے ہیں، باقیوں کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، غرور اور تکبر میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہے، جبکہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بڑوں کو اس بات نے تباہ کر دیا۔ وہ جو بیٹھ کر دعویٰ کرتا تھا مصر کے اندر کہ انا ربکم الاعلی، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا ذلیل کیا۔ وہ رب فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ کبریائی میری چادر ہے اور جو میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اب وہ خدائی دعوے دار تھا، فرعون جس کو کہتے تھے، اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن رب تعالیٰ نے اتنا اس کو ذلیل کیا کہ اس کا اپنا گھوڑا جس پر وہ سوار تھا اس کو بھی قابو نہ کر سکا۔ دعویٰ رب ہونے کا ہے اور کہنا گھوڑا بھی نہیں مانتا، دعویٰ رب ہونے کا ہے، اور کیا ہوا؟ ایک مچھر کے ذریعے رب تعالیٰ نے اس کو مروا دیا۔ دعویٰ رب ہونے کا ہے تو کبریائی اس کی چادر ہے، بڑھائی اس کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بڑھائیاں ساری اس ذات کے لیے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کی طبیعت میں اکڑ پن آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ حاصل، بڑوں کے پاس آپ بیٹھے نا تو وہ بڑی پیاری پیاری نصیحتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اکڑا ہوا نہ رکھ بلکہ عاجزی اختیار کر، نیوا نیوا ہو کے رہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلطان الہند عطائے رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق آتا ہے کہ تقریباً 90 لاکھ کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، اور اس وقت آج سے 800-900 سال پہلے، اس وقت جو ہندوستان کی آبادی تھی نا وہ تقریباً 2 کروڑ تھی، 2 کروڑ کے لگ بھگ متحدہ ہندوستان کی آبادی تھی، اور اس 2 کروڑ میں سے 90 لاکھ کو ایک اللہ کا بندہ کلمہ پڑھا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی کہ تقریباً آدھا ہندوستان اس کو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کلمہ پڑھا کے گئے، آدھے ہندوستان کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی طبیعت میں عقل کو ختم کرنا ہے
गुरूर को अपनी तबीयत से मिटाना है तो तरीका कार मैं बताता हूं। वो फरमाते हैं कि जो सामने वाला है, चाहे वो तो इससे छोटा है चाहे तो इससे बड़ा है, अगर अपनी तबीयत में आजिज़ी लानी है, इंकिसार लाना है और अकड़पन को खत्म करना है तो सामने वाले की तारीफ किया कर, सामने वाले की तारीफ किया कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कौन है भला? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं और बेटे भी पैगंबर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको रब ताला ने पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी, यहाँ तक कि हवाओं पर भी आपकी हुकूमत। फसख्खरना लहु रीह, हवा भी उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थी। दुआ मांगी थी उन्होंने, रब्बी हबली मुल्क ला यंबगी लिअहदिन मिन बअदी, ऐ बारी ताला मुझे ऐसी हुकूमत, ऐसी सल्तनत दे जो मेरे बाद किसी बादशाह को ना मिले। रब ताला ने फिर अता फरमा दी। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं और बड़ी शानें रखते हैं। रब ताला ने हर नबी को कुछ मोइज़ात दिए ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मोइज़ा दिया था वो ये दिया था कि जितना सख्त से सख्त लोहा होता, जितना बड़े से बड़ा लोहा होता, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में आता, रब ताला उसको मोम फरमा देता। आप जिस शक्ल में चाहते, आप लोहारों को देखते हैं ना जो जिस तरह लोहे का काम करते हैं, उन्होंने कोई मशीन बनानी हो, कोई हल वगैरह बनाने हो तो लोहे को कूटते हैं, हथियारों के जरिए उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं, या आग में डालकर भट्टी में डालकर उसको नरम करके फिर उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुआज़ा अता फरमाया था कि आप जितना मजबूत लोहा होता, जब आपके हाथों में आता वो नरम हो जाता, आप उंगलियों से जिस तरफ चाहते उसको मोड़ के रख देते। और फिर खुद भी बादशाह थे, बेटा भी बादशाह बना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद भी बादशाह थे, बेटा भी बादशाह बना। हजारों सैकड़ों के हिसाब से इनके खुद्दाम थे, सल्तनत थी पूरी, लेकिन उसके बावजूद अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये जंगों के अंदर लिबास पहना जाता है जिसको ज़िर्रा कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को चूंकि रब ताला ने ये मुआज़ा दिया था कि लोहे को जिस तरफ मोड़ लेते चाहते उस तरफ मोड़ लेते, आप लोहे को मोड़ कर ये ज़िर्रे बनाते और उनको बेच कर अपना पेट पालते थे। हमारे हुक्मरान ऐसे करते हैं? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने हम्द की तारीफ पढ़ी, हम्द का एक माना शुक्र भी है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करना। फरमाते हैं जब मैंने शुक्र की तारीफ पढ़ी मैं परेशान हो गया। परेशान किस बात पे हुआ? इस बात पे कि हमने तारीफ करनी है उस ज़ात की, शुक्र बजा लाना है उस ज़ात का, तो वो भी तो उसी की तौफीक से होना है। हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसी की तौफीक होनी है, उसी ने तौफीक दी है तो हम मस्जिद में आए हैं। जिनको नहीं तौफीक मिली वो नहीं आए। उसी ने तौफीक दी तो हम इस दर्स को याद रख सकेंगे, वही तौफीक देगा तो हम कल फजर की नमाज पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर वो तौफीक ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने शुक्र की तारीफ पढ़ी, हम्द की तारीफ पढ़ी, तो फिर मैं सोच में पड़ गया, फिक्र में पड़ गया कि ये सब कुछ मैंने करना है, उसकी तारीफ करनी है, हम्द करनी है, तो ये सब कुछ भी तो उसी की तौफीक से होना है। तो फिर मैंने उस रब की बारगाह में अर्ज की कि बारी ताला, जब सब कुछ तेरी तौफीक से करना है और तेरी ही तौफीक से होना है, तो फिर दाऊद तो इस काबिल ही नहीं कि वो तेरी तारीफ कर सके। अब मैंने अपने आप को आजिज़ी के उस मकाम पर कर लिया, मैंने अपने आप को इंकिसारी के उस मकाम पर कर लिया कि मैंने रब से अर्ज की कि बारी ताला, जब सब कुछ तेरी तौफीक से होना है तो ऐ बारी ताला, मुझ में हिम्मत ही नहीं कि मैं तेरी तारीफ कर सकूं। तो उस वक्त रब ताला ने फरमाया कि ऐ दाऊद, अब तुझे बात मालूम हो चुकी है, यही तो मेरी हम्द और तारीफ का मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
فرمایا لما علمت یا داؤد، اے داؤد جب تم جان گئے تھے کہ میری حمد کیا ہے، جب میری ذات کے سامنے اپنی ذات کو تم مٹا دو گے، میرے سامنے اپنی اکڑ کو ختم کر دو گے اور عاجزی کے اس مقام پر چلے جاؤ گے تو حقیقی معنوں میں میری تعریف تم کر رہے ہو۔ اب چلے نا اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، گھر والوں کی گواہی آپ جانتے ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ کوئی لمحہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے اپنے رب کی تعریف نہ کی ہو۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، سفر میں ہوں حضر میں ہوں، جہاں بھی آپ تھے اس رب کی آپ نے تعریف کی ہے۔ اور آپ کا اسی لیے نام گرامی کیا ہے؟ احمد۔ محمد تو ہے نا جس کی تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے، احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہو۔ چلے بات آگئی، اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کتنی عمر شریف پائی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ 63 برس۔ ظاہری عمر شریف جو آپ کی کتنی ہے؟ 63 برس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے رب تعالیٰ نے کس شے کو پیدا فرمایا تھا؟ اب آپ نے عمر شریف ظاہراً جو ہے وہ کتنی پائی ہے؟ 63 برس۔ اور ایک حضرت نوح علیہ السلام نے جو خالی تبلیغ فرمائی ہے وہ کتنے سال فرمائی ہے؟ تقریباً 950 سال یہ تبلیغ فرمائی ہے انہوں نے اپنی قوم کو۔ اب اس تبلیغ میں یا اس دورانیے میں کیا حضرت نوح علیہ السلام رب کی تعریف نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ہوں اور رب کی تعریف نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرتے تھے۔ تو بڑی بڑی لمبی عمروں والے لوگ وہ بھی اس دنیا میں آئے، اور ایک 63 سال زندگی گزارنے والی شخصیت، ان کا نام گرامی پڑ گیا احمد۔ قرآن میں ہے، رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ احمد رکھا گیا ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ اب ایک طرف صرف تبلیغ کرنے والے بزرگ، ان کی عمر شریف جناب 950 سال سے زیادہ ہے، پھر انہوں نے حمد کتنی کی ہوگی؟ اور ایک 63 سال گزارنے والی ہستی، ان کا نام احمد ہے، انہوں نے حمد کتنی کی ہوگی؟ جن کے بارے میں ہے کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہر شے سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر سن لو، رب تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، اور مجھے میرے نور کو پیدا فرما کر رب تعالیٰ نے میرے نور کو نبوت سے متصف بھی فرما دیا تھا۔ اب نبوت کی اور نبی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو تبلیغ کرے، جو انسانوں کی اصلاح کرے، جو لوگوں کو رب کے احکام سنائے۔ اب عالم ارواح کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقدس تخلیق ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے نور کو نبوت سے متصف فرما دیا گیا تھا، مجھے نبوت عطا کر دی گئی تھی، حالانکہ ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، عالم ارواح میں ہیں۔ تو نبی تبلیغ کرتا ہے، نبی فیض دیتا ہے، نبی لوگوں کو دین سکھاتا ہے، تو جب لوگ ہی نہیں تو کس کو دین سکھاتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لانا تھی، عالم ارواح میں میں مصطفیٰ ان کو رب کی حمد سکھاتا تھا، ان کی روحوں کی تربیت کرتا تھا، ان کی روحوں کو رب تعالیٰ کا اسم شریف سکھاتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ نور تخلیق ہوا، اس وقت سے لے کر ابھی تک قبر انور شریف میں بھی آپ رب کی حمد فرما رہے ہیں۔
اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا جب سور پھونکا جائے گا نا، جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کیا ہوگا؟ اب میں دوسری طرف محمد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ احمد اور محمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اور جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے۔ اب جب نور مقدس تخلیق ہوا اور کچھ بھی نہیں ابھی تک، لوح و قلم بعد میں بنے، وہ آتا ہے نا قلم کے بارے میں کہ رب تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا کہ اکتب، لکھ۔ اس نے پوچھا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ لکھ کہ میں نے نور محمد کو تخلیق کر دیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ تخلیق کیا گیا تھا اور بعد میں لوح و قلم، پھر بعد میں ہر شے بنی۔ تو اس وقت رب تعالیٰ نے جب نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا تھا تو ایک رب کا نام لینے والا بھی نور محمد اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والا بھی ان کا رب موجود تھا، یہ احمد اور محمد۔ اب جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے جو زندہ ہیں وہ فوت ہو جائیں گے زمین پر۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے سارے زندہ فوت ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ جب اٹھنا ہے، دوبارہ سور پھونکا جانا ہے، تو پہلی دفعہ سور پھونکنے میں اور دوسری دفعہ پھونکنے میں درمیان میں 40 سال کا پیریڈ ہے۔ کتنا ہے؟ 40 سال کا پیریڈ۔ اب اس 40 سال میں رب کی کوئی مخلوق موجود نہیں ہے، نہ انسان، نہ جن، نہ چرند، نہ پرند، نہ جانور، نہ درخت، نباتات، جمادات، کچھ بھی نہیں ہے، ہر شے ختم۔ لیکن اس وقت رب تو موجود ہے نا، حی قیوم تو موجود ہے نا۔ تو وہ رب جب کچھ تخلیق نہیں ہوا تھا تو اس وقت محمد محمد پکار رہا تھا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو یہ جو 40 سال کا پیریڈ ہے جس میں کچھ بھی موجود نہیں، اس وقت رب تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کا اسم گرامی محمد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار آپ کی تعریف کی جائے۔ بات کہاں سے چلی تھی ہماری بلا؟ کہ سرکار علیہ السلام ہر آن ہر لحظہ اس رب کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے باری تعالی، تیری تعریفیں، تیری حمدیں، تیری ثنا جس کے تو لائق ہے، ہم بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہ جن کا اسم گرامی ہی احمد ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والے۔ تو اگر ہم بیٹھ کر سوچیں کہ ہم بڑی رب کی تعریف کر لیں گے، ہم بڑا جناب الحمدللہ کا ورد کر لیں گے، تو جن کا اسم گرامی رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ وہ سب سے زیادہ اس رب کی تعریف کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیری تعریف کا جو حق ہے وہ میں بھی ادا نہیں کر سکا، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ تو الحمدللہ یہ اس رب کی تعریف ہے۔ تو میں ایک دو باتیں عرض کر کے کہ الحمدللہ کہنا کہاں پہ ہے، اس رب کی تعریف کرنی کہاں پہ ہے؟ نامناسب جگہ پہ رب کا نام نہیں لینا، نامناسب کام کر کے رب کا نام نہیں لینا۔ الحمدللہ کہنا واجب بھی ہے، الحمدللہ کہنا سنت بھی ہے، الحمدللہ کہنا مستحب بھی ہے، الحمدللہ کہنا حرام بھی ہے، اور الحمدللہ کہنا بعض اوقات بندے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ نامناسب جگہ پہ میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ نہیں کہنا، مثلا حرام شے کھا لی، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہہ دیا الحمدللہ، تو یہ حرام ہے۔ حرام کام کرنے کے بعد چوری کر لی اور پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ کسی نے نہیں دیکھا، بچ گیا میں تو سب کی نظروں سے۔ ڈکیٹی کر کے آ رہے تھے، آگے پولیس کا ناکہ لگا ہوا تھا، تو کہا الحمدللہ بچ گیا ہوں، ڈکیٹی کر کے آ رہا تھا۔ یہ جگہ نہیں ہے الحمدللہ کہنے کی۔ کیا ہے یہاں پر؟ حرام۔
لیکن اسی جگہ پر ناجائز کام کر کے، حرام کام کر کے، پھر اس کے بعد تنزن کہا، توہین کی وجہ سے کہا الحمدللہ، تو یہ بات بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ بات بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، کھانا حلال تھا، پانی بھی حلال تھا، اس میں کوئی حرام کی میزیں نہیں تھی، وہ کام کر کے پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ، تو یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے کرنے سے ثواب ملے، نہ کرنے سے گناہ نہ ملے، اس کو کہتے ہیں یہ مستحب ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے کہا سنت ہے الحمدللہ کہنا۔ چھینک آ جائے، چھینک آ جائے، اس وقت اگر 3 دفعہ تک چھینک آئے تو تینوں دفعہ کیا کہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن اگر 3 دفعہ سے بڑھ جائے چھینکنا بندے کا، تیسری دفعہ سے تجاوز کر جائے، تو پھر محدثین کہتے ہیں کہ اب الحمدللہ کہنا روک دو، تسبیح پڑھتے نہ رہو، اب کسی بیماری کا خدشہ ہے۔ دروشی پڑھے ذرا۔ چھینک آ گئی، چھینک آنے کے بعد جس کو چھینک آ رہی ہے اس نے کہا الحمدللہ۔ یہ سنت ہے۔ امام ابو داؤد یہ حدیث کے امام ہیں، جن کی کتاب بھی ہے سنن ابی داؤد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ یہ پوری حدیث میں پڑھ دیتا ہوں کہ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ۔ جو اس کی الحمدللہ سنے، چھینک سن کر نہیں، الحمدللہ سن کر، وہ اگلا بندہ جو مومن بھائی ہے اس کا، وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ بدلے میں یہ جو پہلا جس کو چھینک آئی ہے، جس نے الحمدللہ کہا تھا، جب اس نے کہا یرحمک اللہ، اس نے دعا دی، تو یہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب ایک چھینک آئی ہے اور کتنی رب تعالیٰ نے، اب وہ پچھلی بات ذہن میں رکھے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم گننے بیٹھیں تو گن ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو چھینک آئی ہے اور اس نے اس چھینک پر کہا ہے الحمدللہ، تو 2 نبی پاک علیہ السلام کی امتی ایک چھینک آنے پر آپس میں دعاؤں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی چھینک کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں، ریسرچ کافی اس بات پر بھی ہو چکی ہے کہ چھینک آنے سے بندے کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، چھینک آنے سے انسان کئی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ چھینک بھی رب تعالیٰ کی نعمت ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کھڑے تھے، وہاں کشتی تیار تھی جانے کے لیے، آپ باہر کنارے پر کھڑے تھے، اب کشتی بالکل ریڈی تھی، بالکل چلنے کے لیے تیار تھی، ملا بیٹھ گیا، اس نے جناب اپنی پوزیشن لے لی اور بالکل روانہ ہونے کو تیار تھی کہ عین اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے، عین اس وقت، یہ جو پچھلا دور ہے نا، پچھلا، ہم سے پچھلا، یہ اس نسل سے پچھلا دور آپ، تو وہ کئی حوالوں سے بہتر تھا۔ وہ بزرگ جو پرانے ہیں کئی حوالوں سے ہم سے بہتر ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس جتنا نالج ہوتا تھا، جتنا ان کے پاس علم ہوتا تھا، اس سے کئی گنا وہ اس پر عمل کی کوشش کرتے تھے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہم تو عمل تو دور کی بات ہے، ہم تو سیکھنے کی طرف بھی نہیں آتے، ہمیں نہیں پتا ہم سیکھ لیں، نہیں، اس طرف نہیں جانا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کشتی میں سوار ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے چھینک آنے کے بعد کہا الحمدللہ، اور عین اسی وقت کشتی روانہ ہو گئی، کشتی روانہ ہو گئی۔ بندے کو چھینک آئی ہے، اس نے کہا الحمدللہ،
کشتی روانہ ہو گئی، امام ابو داؤد کنارے پر کھڑے ہیں، انہوں نے اس کی آواز سن لی کہ اس نے کہا ہے الحمدللہ، اب کشتی روانہ ہو چکی ہے، پیچھے سے وہ بھاگ نہیں سکتے دریا میں۔ انہوں نے فوراً ہی دوسرے ملاح کو بلایا، کشتی کو کرائے پر لیا اور اس ملاح سے کہا کہ وہ جو آگے کشتی جا رہی ہے اس کے پاس لے چلو۔ ملاح نے سمجھا کہ کوئی سامان رہ گئے ہوگا، کوئی پیغام پہنچانا ہوگا کسی کو، لیکن حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب اس اگلی کشتی کے قریب پہنچے تو اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا یرحمک اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر اتنا عمل کرنے کی تڑپ، اسپیشل کرائے پر کشتی لی اور پھر اس کے قریب جا کر وہ جو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ جب تمہارا بھائی اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تم اس کو دعا دو کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو چھینک آنے کے بعد کیا سنت ہے؟ نیند سے بیدار ہونا ہے، نیند سے بیدار ہونا ہے۔ بعضوں نے اس وقت سنت لکھا ہے، بعضوں نے مستحب لکھا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ اٹھے ہیں تو جناب بیڈ ٹی موجود نہیں ہے تو گھر والوں پہ چڑھائی شروع کر دو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ نیند سے جاگتا ہے تو طبیعت کا بوجھ اتارنا کہ نیند خود ایک نعمت ہے، نیند چھینک کی طرح نیند بھی ایک نعمت ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو اعصاب اکڑ جاتے ہیں، دماغ پاگل ہونے کو ہوتا ہے۔ یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو ٹریکٹر ہے نا، میسی فرگوسن، اس کو جس بندے نے ایجاد کیا تھا اس کو نیند نہیں آتی تھی، اس نے 10 ڈاکٹر اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ میں چند لمحے سو سکوں۔ جن کو نہیں آتی نیند ان سے پوچھیں کہ یہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بیدار ہوتے ہی موبائل میں نہیں لگ جانا، گھر والوں کو گالیاں نکالنی نہیں شروع کر دینی، کسی اور فضول کام میں نہیں لگ جانا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہونا ہے تو اس رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ باقاعدہ آپ نے دعا سکھائی، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں دعا کو۔ کیا فرمایا؟ جب نیند سے بیدار ہونا ہے تو کہنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ دیکھیں نا کیسے پیارے الفاظ ہیں، اتنا ہماری عمریں بیت جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مصطفیٰ کریم نے ہماری کیا کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو وہاں سے لے کر قبر میں جانے تک، حشر میں جانے تک، جنت میں جانے تک قدم قدم پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ان احادیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب بنے ہوئے ہیں کہ شام کو سوتے ہوئے گھر کی کھڑکیاں کیسے بند کرنی ہیں، گھر کے برتن کیسے رکھنے ہیں۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اب یہ دعا نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ، ہماری عمریں بیت گئی، کیا ہم کو سن کے افسوس نہیں ہو رہا گئی؟ اتنا عرصہ گزر گیا، میں نے مصطفیٰ کے لبوں سے نکلے ہوئے وہ موتی اپنے سینے میں سموئے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، ساری حمدیں اس ذات کے لیے ہیں، سارے شکر اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمارا حشر نشر اسی کی طرف ہے۔ اب موت کیسے؟ ہم تو سوئے ہیں۔ عربی میں نوم جو ہے نیند، اس کو کہتے ہیں کہ النوم اخت الموت۔ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، دماغ سن ہو جاتا ہے، سائلنٹ، آنکھ کام نہیں کر رہی، زبان کام نہیں کر رہی، ناک نے سونگنا بند کر دیا، کان نہیں سن رہے، تو سوئے ہوئے بھی یہ ساری کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عربی میں نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موت سے، یہ جو بیدار ہونے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں دعا سکھائی کہ جب نیند سے اٹھو، جب اس موت سے تم زندگی کی طرف آؤ تو موبائل میں کھیلنے میں نہ لگ جایا کرو، میسیجز چیک کرنے پہ نہ لگ جایا کرو، کسی اور پہ جناب چڑھائی شروع نہ کر دیا کرو، بلکہ اس وقت پہلا جو تمہاری زبان پر لفظ آئے وہ رب کی حمد آنی چاہیے۔ اگر دعا یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، جب ہم وہ جو دلوں کے بید جانتا ہے، وہ جو ہماری آنکھ میں پیدا ہونے والی خیانت کو جانتا ہے، جب ہم اس نیت سے جاگتے ہی کہیں گے کہ الحمدللہ، تو وہ رب جان جائے گا کہ اب اس کی زبان موٹی ہو گئی ہے، اب جناب الفاظ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتے، یہ جناب دعا نہیں سیکھ سکا، لیکن الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اسی نیت سے کہہ رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو نے نیند جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ میرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، وہ رب ضرور کرم فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات الحمدللہ کہنا واجب ہے۔ وہ کہاں پہ واجب ہے؟ خطبہ پڑھتے ہوئے، خطبہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نامناسب جگہ پر الحمدللہ نہیں کہنا۔ حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ جنید بغدادی کے غالباً شیخ ہیں، اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دادا شیخ ہیں، حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے طریقت کا۔ ان کی مارکیٹ کے اندر دکان تھی، کاروبار کرتے تھے، اور یہ کاروبار کرنا دینی طبقے کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں مولوی لوگوں نے کی کام میں جی کاروبار کرنا، ہمارا تو یہ خیال ہے نا، لیکن کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ نے کیا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت صدیق اکبر کا آپ پڑھ لیں، بہت بڑے تاجر تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک انصاری کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ تھا، مدینہ شریف میں ان کا پڑوسی تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم نے، کیا؟ یہ کہ جناب دین بھی سیکھنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے، اور پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست بھی کرنا ہے، تو میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرو، کیا کہ ایک دن میں بازار جاؤں گا، تجارت کروں گا، اور تو سارا دن صبح سے شام تک مسجد نبوی شریف میں رہے گا، جتنا قرآن اس دن نازل ہوا، جتنا مصطفیٰ نے دین سکھایا، شام کو وہ سارا میں تو اسے سیکھوں گا۔ دوسرے دن آپ بازار جاؤ گے، بچوں کے پیٹ پالنے کا بندوبست کرو گے، وہاں اپنی تجارت کرو گے، میں صبح سے شام تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہوں گا، شام کو جب آپ واپس لوٹو گے، فجر سے لے کر عشاء تک جو دین میں نے سکھا ہے وہ سارے کا سارا تجھے سکھا دوں گا۔ تو بڑے بڑے صحابہ نے یہ کام کیا، یہ کوئی عیب نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، تو حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ کی مارکیٹ میں دکان تھی، اتفاق سے ہوا یہ کہ وہاں مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ اب یہ نامناسب جگہ پر الحمدللہ کہنا، تو صوفیاء کون کون سی جگہ کو نامناسب خیال کر لیتے ہیں، اور ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے۔ حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ کی وہ دکان تھی مارکیٹ میں آگ لگ گئی، دکانیں بہت ساری جل گئیں، اتفاق سے حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ کی جو دکان تھی وہ بچ گئی۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر خبر دی کہ جناب جس مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے وہاں پر آگ لگی ہے، دیر ساری دکانیں جل گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی دکان کو محفوظ رکھا ہے، آپ کا سامان بھی محفوظ ہے، آپ کا جناب سارا مٹیریل بھی محفوظ ہے، آپ کی دکان بھی محفوظ ہے۔ اب چونکہ ہر اچھی خبر پر، ہر اچھی بات پر الحمدللہ کہنے کی عادت بنی ہوئی تھی، تو فوراً ہی حضرت سری سکھتی کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ جب یہ منہ سے نکلا، ساتھ ہی خیال آیا کہ جن کی جل گئی ہے، جن کا نقصان ہو گیا ہے، وہ بھی تو ایمان والے تھے، وہ بھی تو میرے بھائی تھے، وہ بھی تو مومن تھے، اب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ، اگر میری دکان جل جاتی
پھر بھی تو میں نے افسوس کرنا تھا، اور اپنی جناب خوشی پہ میں نے الحمدللہ کہہ دیا، ان کے غم میں شریک نہیں ہوا۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دن گیا، آج 30 سال ہو گئے ہیں، وہ جو میں نے نامناسب مقام پر الحمدللہ کہا تھا 30 سال ہو گئے ہیں، میں رب سے معافیاں مانگ رہا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو مذاق میں بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، غلط کام کیا، کوئی ناجائز کام کیا اور کہا الحمدللہ یہ کر دیا وہ کر دیا، نامناسب جگہ پر الحمدللہ نہیں کہنا۔ آخری حدیث پاک، ٹائم از اوور۔ میرا ارادہ تھا کہ اس میں جلالت پر بھی آج گفتگو ہو جائے، لیکن انشاءاللہ پھر اگلے درس پہ۔ آخری بات، آخری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ فرماتے ہیں یہ جو طہارت ہے، یہ جو پاکیزگی ہے، یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ بدن ناپاک ہو گیا، فوراً اس کو پاک کرو۔ کپڑے ناپاک ہو گئے، فوراً پاک کرو۔ جگہ ناپاک ہو گئی، فوراً پاک کرو۔ حضور پیر سیال خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر ہیں، حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فخر المشائخ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور ربائی ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ بہت اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے تھے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرماتے تھے کہ مومن کو ہر وقت اپنی رہنے کی جگہ، اپنا بدن اور اپنا لباس ہر وقت پاک رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا پتا کہ کسی وقت محبوب کا پروگرام بن جائے اور وہ تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت حاصل کیے رکھنا یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنے سے رب تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنیاں نیکیاں وہ رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ جو بہت بڑا ترازو ہے جس میں سارے انسانوں اور جنوں کے اعمال تولے جانے ہیں، وہ اتنا بڑا ترازو تیرے الحمدللہ کہنے سے رب تعالیٰ بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری، یہ اشعری قبیلہ ہے جہاں مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ وہ اعزاز جو سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کے محبوب نے عطا فرمایا تھا۔ کون سا؟ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تھوڑی یہ گل نہیں ہے۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہی سیم جملہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پورے اشعری قبیلے کے لیے فرمایا تھا۔ فرمایا اشعریون منی وانا منہم، یہ سارے کا سارا قبیلہ اشعری جو ہے میں مصطفیٰ اس قبیلے سے ہوں اور وہ قبیلہ مجھ سے ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حسین تو نواسہ ہے، امام علی مقام تو شہزادے ہیں، اولاد ہیں، تو اولاد تو والدین سے ہے، شہزادہ نواسہ تو نانے سے ہے، بیٹا تو باپ سے ہے، لیکن وہ قبیلہ اشعری وہ سرکار سے کیسے؟ اور سرکار نے اس قبیلے میں سے ہونے کا کیسے اعلان فرما دیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند آئی کہ اپنی نسبت اس قبیلے سے قائم کی اور اس قبیلے کی نسبت اپنے ساتھ قائم فرمائی۔ کون سی بات؟ کہ جب بھی
وہاں حالات تنگ ہوتے اس قبیلے میں، لوگوں کے جناب ہاتھ جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے، مالی معاملات کمزور پڑ جاتے، یا قحط سالی آ جاتی، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ کم پڑ جاتی، تو وہ قبیلے والے گھر سے برتن اٹھا کر کسی کے دروازے پر دے کر نہیں آتے تھے، وہ جناب بندہ بھیج کر اپنا مال اس کے گھر نہیں بھیجتے تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ایک گٹو آٹے کا دیا اور 10 کیمرہ مین سامنے کھڑے ہیں، یہ کام نہیں کرتے تھے، بلکہ سارے قبیلے والوں نے ایک مخصوص مینجمنٹ کی ہوئی تھی، اور اس کے تحت جس کے گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ ایک جگہ پر لا کر رکھ دیتا، جب وہ سارا مال وہاں پر جمع ہو جاتا تو سارے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر جمع ہو جاتے، وہاں بیٹھ کر سارے لوگ کھا لیتے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی، کسی کے جناب عزت پہ کوئی حرف نہ آتا، کسی کو کچھ پتہ نہ ہوتا کہ فلاں کیا لایا ہے، فلاں کیا لایا ہے، وہ سارے قبیلے کے اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر کھاتے، اور کوئی شام کو بھوکا نہ سوتا۔ مصطفیٰ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے آپ کو اس قبیلے سے منسوب فرما دیا، فرمایا اشعریون منی وانا منہم۔ وہ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ نے جو ثواب الحمدللہ کے کہنے پر عطا کرنا ہے، اگر اس کو ایک جسم کی شکل دی جائے، اس کی ایک شیپ بنائی جائے اس ثواب کی، تو وہ اتنی بڑی ہوگی کہ جتنا بڑا وہ ترازو ہے۔ الحمدللہ کہنے کی بہت برکات ہیں۔ یہ آج قرآن مجید کا پہلا لفظ ہم نے کچھ سیکھا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سبق اگر یاد رکھیں گے پھر نماز پڑھتے ہوئے سرور حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کی پھر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔